اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، شوال المکرم کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اس پورے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے غزوہ احد اور غزوہ احد کے شہداء کا ذکر خیر کیا۔ آج کے مختصر سے وقت میں غزوہ احد اور تمام شہداء اسلام کے سردار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے چند باتیں کر کے اپنے ایمان کو جلا دیں گے، اپنی روح کو تر و تازہ کریں گے، اپنے ذہن و ضمیر کو روشن اور منور کریں گے، اور اپنے اندر شہادت کا اور جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو 5 سال گزر گئے، اور صرف 39 لوگوں نے، یا حضرت امیر حمزہ کو نکال کر 38 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں جو نمایاں لوگ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، باقی زیادہ تر غریب لوگ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غریب لوگوں کی آواز میں کتنا اثر ہوتا ہے، جب بڑے بڑے لوگوں کے دین کے، ان کے عقائد کے، ان کے مشن کے خلاف وہ ایک نئے دین کو قبول کریں گے تو بڑے لوگ یہ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، ہمارا غلبہ ہے، ہمارا زور ہے، یہ کہاں سے لوگ آ گئے جنہوں نے ایک نیا دین کھڑا کر دیا، بلکہ ہمارے بتوں کے بارے میں انہوں نے ہماری عقیدتوں کو مجروح کیا اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نماز کا ایک نیا سلسلہ قائم کر دیا، عبادت کا ایک نیا رنگ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو دینا شروع کر دیا، اور یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے۔ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بڑے بڑے کافروں نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں، الا بادی الرائے ہم اراذلنا، ذلیل، گھٹیا، کمینے، غریب، جن کی کوئی رائے نہیں ہے، جن کا کوئی علم نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ ان کو کہہ دیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے اور ان کو اللہ نے اپنا دین عطا فرما دیا۔ اگر ان پر اللہ تعالیٰ کرم کرنا چاہتا ہے تو میں ان کو اپنے آپ سے کیسے دور کر سکتا ہوں۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب بڑے بڑے کفار نے کہا کہ یہ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال ہے، صہیب ہے، سلمان ہے، فلاں ہے، جن کا نہ اپنا گھر بار ہے، نہ اپنا کاروبار ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کا معاشرے میں کوئی مقام ہے، آپ ان کو پیچھے کریں تو پھر ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
چونکہ دین کی بات تھی، اللہ کی رضا کی بات تھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ چلو ان تک میری بات پہنچنی چاہیے، اللہ پاک نے 2 جگہ قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ، نہ آپ پر ان کا حساب ہے نہ ان کا آپ پر حساب ہے۔ کہیں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر ایسا نہ کرنا کہ ان کو پیچھے کر دو اور ان کو آگے کر دو، نہیں، جو صرف رب کی رضا کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھا انہوں نے، وہ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو نہ آئیں، لیکن ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کریں۔ کیوں کہ ان کی تو زندگی یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کرم پڑتی رہے تو ان کی زندگی بڑھتی رہتی ہے۔ تیری نظر سے ان کی سلامت ہے زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ اسی طرح وہ واقعہ جو آپ نے سورہ عبس وتولیٰ کے شان نزول میں پڑھا ہے، سنا ہے، وہ نبینہ آدمی تھا، وہ حضور پاک کی بارگاہ میں آیا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا پہلے میری بات سنو، تو حضور پاک کے چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی، عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدیٰ۔ یہ آیتیں اللہ پاک نے اس موقع پر نازل کی کہ یہ اگرچہ ایک ہے، نبینہ ہے، معذور ہے، تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا ہے، یہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ وہ پیچھے رہیں اور ان کو سب سے آگے کیا جائے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہو گیا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جہاد پہ جاتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے مصلی اور اپنے ممبر کا ان کو وارث بنا کے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، 5 سال گزر گئے، 6واں سال آیا، 38 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 5 سال کی محنت میں 38 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے، بہادری کے اندر بھی، سرداری کے اندر بھی، اور قریشی ہونے کی وجہ سے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے بڑا بلند مقام تھا آپ کا۔ آپ کہیں شکار گئے ہوئے تھے تو جب واپس اعلان نہیں کرتے تو واپس آئے نا، تو کسی نے ان کو آگے بڑھ کر کہا کہ آج تیرے بھتیجے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے بڑی بد زبانی کی ہے، بڑا برا سلوک کیا ہے، یہ گھر نہیں گئے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ شفقت نسبی حسبی اور جو رشتہ داری کا جذبہ تھا نا، اس کے تحت انہوں نے ایسا کیا۔ اچھا میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا، حالانکہ ابو جہل سردار تھا۔ آپ گئے اس کے پاس اور آپ کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، زور سے آپ نے اس کے سر کے اوپر ماری، اس کا سر پھٹ گیا، خون نکل آیا۔ جو چمچے تھے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو ابو جہل نے کہا نہ، ایسا نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ ان کا کیا مقام ہے قریش کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ شروع ہو جائے اور بجائے ہمیں فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے۔ میں تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے بھتیجے کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہے؟ اچھا خوش ہو کے گئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور کہ میں حضور کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے تو حضور خوش ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک نے سے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ تو حضور نے اب چاچا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ تو کیسے خوش ہوتا ہے؟ کہ میں ایسے خوش ہوتا ہوں کہ جو دین میں نے قبول کیا ہے تو بھی وہ قبول کر رہے ہیں، تب میں راضی ہو جاؤں گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر امیر حمزہ نے اعلان کر دیا جو آپ کا دین ہے وہ میرا دین ہے۔ اللہ اللہ
رسول ایک مسئلہ بڑا باریک اور بڑا عقیدے کا مسئلہ یہاں پہ آپ سن لیں کہ امیر حمزہ نے کس کو خوش کرنے کے لیے دین قبول کیا تھا۔ حضور نے کہا نا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، میں خوش تب ہوں گا جب آپ جو دین لے کر میں آؤں اس کو قبول کریں گے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے وہ دین قبول کر لیا۔ تو انہوں نے نبی پاک کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام کو قبول کیا۔ لہذا یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ اگر عبادت میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی رضا مقصود ہو تو نعوذ باللہ وہ شرک ہو جاتا ہے، وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا ہے وہی نبی پاک علیہ السلام کی رضا ہے۔ یہ آج کل لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ بس جی اللہ ہی اللہ، باقی کوئی، بلکہ وہ جہلم کی ایک جہالت ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نبی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ کا جو محبوب ہے، جو مقصود کائنات ہے، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اور امیر حمزہ حضور پاک کے چچا جس کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کیوں کہے کہ نبی دن نعوذ باللہ کوئی شے ہی نہیں ہے، تو ایسے جاہل کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا، دو ہوں تو ان کو کہتے ہیں نا، اس کو نہیں کہتے، لیکن اللہ نے فرمایا ان یرضوہ، ہو ضمیر جو ہے واحد کی ضمیر ہے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، ان کو نہیں فرمایا۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی رضا کو دو چیزیں نہ سمجھو، جو اللہ کی رضا ہے وہ رسول کی رضا ہے، اور جو رسول کی رضا ہے وہ رب کی رضا ہے۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے کام کرو تو اسی میں اللہ خوش ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرو تو اسی میں نبی پاک علیہ السلام کی رضا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پھر حضور پاک کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوا، ٹائم چونکہ نہیں ہے، یہ 2-3 حدیثیں ان کی فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ یہ حضرت مولانا کے بھائی تھے جعفر طیار اس لیے کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو پر عطا کیے تھے، یہ اپنے پروں سے اڑ کر جنت کی سیر کر رہے تھے۔ اور فرمایا امیر حمزہ ایک عظیم تخت پر جنت کے اعلیٰ درجے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا، ان میں سب سے افضل انبیاء کرام ہوں گے، رسول اعظام ہوں گے، اور رسولوں میں سے رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، اور شہیدوں میں سب سے افضل ام المصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ ہوں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حمزہ بن عبد المطلب شفاعت کرنے والوں کے سردار ہوں گے، یعنی انبیاء کرام کے بعد جتنے لوگ بھی شفاعت کریں گے، اللہ نے امیر حمزہ کو صرف شہادت کی سرداری عطا نہیں فرمائی بلکہ شفاعت کی بھی سرداری عطا فرمائی۔ اور صحابہ کرام نے فرمایا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اے حمزہ، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی صدمے کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو رسفیہ سے فرمایا خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، یقیناً امیر حمزہ کا نام مبارک آسمانوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے خصوصی فضائل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کٹتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور انہی کی قدموں سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس پورے مہینے میں جو شہداء احد کا ذکر ہوا اور بالخصوص آج حضرت امیر حمزہ کا ذکر ہوا، ان کی عظیم الشان شہادتوں کا صدقہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک ان کی شہادت کا
کہ نور سے جذبہ جہاد پیدا فرمائے اور ہمارے ملک کے حالات کو اللہ پاک بہتر فرمائے اور امن و سکون کے ساتھ عوام پاکستان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔